مسی یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے روح نے آپ کی پرستش بڑی خاموشی سے اور آپ کو چھو چھو کر انجوائے کی ہے۔ اب خدا کا روح بولنے کو ہے، اب آپ نے خاموش رہنا ہے۔ آئیے سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں خدا باپ کے حضور۔ ہاللیلویہ۔ اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کیجیے۔ اس کورس کے دوران اپنی توجہ، احساسات، جذبات کلام کی طرف مرکوز کیجیے۔ ہاللیلویہ۔ خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، مگر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، کہ اس نے اپنے بندے آنا پاکلوں کا نام تمام، کہ اس نے اپنے بندے آنا پاکلوں۔ ایک دفعہ پھر سے یہ دو لائنیں گائیں گے، پوری جماعت مل کے گائیں۔ میں گل خدا دی، سب کی آواز ہے۔ میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام، کہ اس نے اپنے بندے آنا پاکلوں کا نام تمام، کہ اس نے اپنے بندے آنا پاکلوں کا نام تمام۔ آمین آمین آمین۔ ہاللیلویہ۔ آج میرے کلام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کامل ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کامل ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میرے پیچھے بلند آواز سے آپ نے ایک ہی بار دہرانا ہے سب نے۔ کامل ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کامل کا لغوی مطلب جو اردو ڈکشنری میں بڑا سادہ سا اس کا مطلب ہے، کامل کا مطلب ہے پورا، تمام، کل، سب اور خدا رسیدہ۔ خدا رسیدہ کہتے ہیں جس کے اندر خدائی صلاحیتیں موجود ہوں، اس کو کامل کہتے ہیں، خدا رسیدہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو لے کر چلوں اس کے مرکزی حوالہ کی طرف، میں آپ کو ایک چھوٹا سا سروے کروانا چاہتا ہوں 8 سے 9 منٹ کا، پیدائش کے پہلے چیپٹر میں سے، جہاں پر خدا نے تخلیق کا کام کیا، اور ہم خدا کے اس تخلیق کے کام کو، پیدائش کے کام کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ ایک حصہ بالکل مختلف طریقے سے خدا نے تخلیق کیا اور دوسرا حصہ بہت ہی منفرد انداز سے خدا نے تخلیق کیا تھا۔ آئیے سنتے ہیں، حوالے نہیں پڑھیں گے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹائم بچانا ہے۔ پہلا طریقہ، خدا نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا، آپ جو کچھ دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جو کچھ آپ فطرت میں دیکھتے ہیں، نیچر میں دیکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں خدا نے اپنے کلام کی قدرت سے بنائی ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، اپنے کلام کی قدرت اور حکمت سے بنائی ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے، جس چیز کی تخلیق میں خدا کا کلام
اور خدا کی اپنی ذاتی حکمت شامل ہو، وہ چیز آدھی اور ادھوری بن سکتی ہے؟ وہ کامل بنے گی، مکمل بنے گی۔ خدا کی اپنی حکمت جس چیز کی تخلیق میں شامل ہے، وہ چیز کبھی بھی خدا کبھی بھی آدھے اور ادھورے کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ زمین سے ایک چھوٹی سی چونٹی اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کا بغور مشاہدہ کریں۔ ویسے بائبل میں لکھا بھی ہے کہ اے کاہل چونٹی کی روش پر غور کر، شاباش، تو وہ الگ چیز ہے۔ ذرا چونٹی اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور اس کا بغور مشاہدہ کریں، آپ خدا کی قدرت پر حیران ہی ہو سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں، تمجید ہی کر سکتے ہیں، غلطی نہیں نکال سکتے یا نکال سکتے ہیں؟ خدا کی کسی ایک چیز میں سے آپ غلطی نکال کے دکھا دیں۔ ہزاروں سال گزر گئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے، انسانوں کو بنے ہوئے، اتنے محقق گزرے ہیں، اتنے سائنسدان گزرے ہیں، اتنے پروفیسرز اور پی ایچ ڈیز گزرے ہیں، آج تک ایک شخص کی جرت نہیں ہوئی کہ خدا کی کسی بنائی ہوئی چیز میں سے ایک غلطی نکال لے۔ تالیاں بجائیں خدا کے لیے۔ خدا نے بہت ہی پرفیکٹ چیزیں بنائی ہیں۔ سو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونٹی، غور سے سنیے گا، میں نے چونٹی کی مثال دی۔ چونٹی اپنی فطرت میں، اپنے فنکشنز میں، اپنی نیچر میں مکمل چونٹی ہے، آدھی چونٹی نہیں ہے۔ سورج اپنے فطرت میں، اپنی خوبیوں میں، اپنی نیچر میں سورج اپنا پورا اور کامل کام کر رہا ہے، اس لیے سورج مکمل سورج ہے۔ خدا نے آدھا ادھورا کچھ نہیں بنایا، خدا نے سب چیزیں بالکل مکمل، پوری اور کل بنائی ہیں، وہ اپنی اپنی نیچر میں پوری چیزیں ہیں۔ آگے چلیے، دوسرا حصہ تخلیق کا، انسان کی باری آتی ہے۔ اب خدا نے آدم کو بنانا تھا، مجھے آپ کا جواب چاہیے، کیا خدا نے آدم کو اپنے کلام کی قدرت سے بنایا؟ خدا نے آدم کو اپنے کلام کی قدرت سے بنایا؟ نہیں بنایا۔ اب آپ کا نہیں کا جواب آنا چاہیے، میں نے نہیں بتا دیا ہے۔ خدا نے آدم کو اپنے کلام کی قدرت سے بنایا جی؟ نہیں۔ آدم کی تخلیق کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے۔ خدا نے کائنات کو اپنی حکمت اور کلام کی قدرت سے بنایا ہے، اور کلام کی قدرت سے اور حکمت سے بنی ہوئی چیزیں اتنی کامل ہیں، اور جو چیز خدا اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، جو چیز خدا کے ہاتھوں سے بن کر نکل رہی ہے، اس چیز کو تو کاملیت کے اگلے درجات تک پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن انسان کامل؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن انسان پھر بھی کامل نہیں ہے۔ اوکے، مٹی سے خدا نے آدم کا پتلا بنا دیا، فائن۔ اب خدا حکم بھی دے سکتا تھا اس مٹی کے پتلے آدم کو کہ اس کے سینے میں سانسیں چلنا شروع ہو جائیں۔ خدا نے حکم دیا؟ نہیں۔ خدا آدم کے قریب گیا، اتنا قریب گیا کہ خدا کے ہونٹ آدم کے نوسٹرز، آدم کے نتنوں کے قریب پہنچ گئے، اور خدا نے اپنا دم، اپنی سانسیں، جو سانسیں خدا اندر اور باہر، ذاتی سانسیں خدا نے آدم کے نتنوں میں پھونکی، اور آدم جیتی جان ہوا۔ خدا نے کلام سے، حکم سے آدم کے اندر روح نہیں ڈالی، اپنی سانس پھونکی، خدا نے پھونک ماری اور آدم جیتی جان ہوا، وہ پتلے میں زندگی آ گئی۔ کتنی قیمتی چیز خدا نے بانٹی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کے اندر جو دم چل رہا ہے نا، وہ خدا کا پھونکا ہوا دم چل رہا ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے وہ سانسیں جو خدا خود انہیل کرتا ہے، ایکسیل کرتا ہے، وہ سانسیں جس سے خدا، جس سانس سے سمندر کی اتھاہ نظر آتی ہے، وہ سانس خدا نے آدم کے اندر، انسان کے اندر پھونکی ہے، لیکن پھر بھی انسان کامل
نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. آگے سنیے. وقت نہیں ہے. خدا نے بہت کچھ آپ کے ساتھ بانٹا ہوا ہے. خدا نے اپنی نیچر، اپنی عادات، اپنی خوبیاں انسان کے ساتھ بانٹ دی ہیں. خدا محبت کرتا ہے. انسان محبت کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. یہ چیز خدا نے انسان کے ساتھ شیئر کر دی. خدا کے اندر غصہ، صبر، تحمل، اطمینان، خوشی، غم، رونا، یہ تمام چیزیں خدا کی نیچر میں پائی جاتی ہیں. پائی جاتی ہیں جی، بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور یہ تمام چیزیں انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی انسان کامل نہیں ہے. آخری دو چیزوں پر بولوں گا. اگر ہم اسکرپچر غور سے پڑھیں، غالباً دوسرے باب میں پیدائش کے لکھا ہوا ہے کہ آدم اور ہوا باغ عدن میں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. تو کیا وہ بے شرم تھے؟ پھر شرماتے کیوں نہیں تھے؟ ارے ان کے شاگرد خدا کا جلال، خدا کا ڈوکسا، خدا کا کبوت، خدا کی حضوری، انوائنٹنگ، مسا، رفاقت اور محبت ان دونوں میاں بیوی کو لپیٹے ہوئے تھی. یہ جو میں نے لفظ بولے ہیں یہ ان دونوں میاں بیوی کے کپڑے تھے. آدم اور ہوا کے کپڑے تھے. خدا کا ڈوکسا اور کبوت، جلال، قدرت، یہ آدم اور ہوا کے کپڑے تھے. میں یہاں پر خدا کی پوشاک کا ذکر کرنا چاہوں گا. بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. میری آیت کو مکمل کیجیے گا. وہ نور کو پوشاک کی مانند، بلند آواز سے، وہ نور کو پوشاک کی مانند پہنتا ہے، اوڑھتا ہے. خدا کی پوشاک، خدا کے کپڑے نور ہیں. تو اگر ہم خدا کی قدرت کو، خدا کی پریزنس کو، خدا کی انوائنٹنگ کو خدا کے نور سے تشبیہ دیں دے تو غلط نہ ہوگا. اس مین کہ خدا نے مٹی کے بدن پر اپنے نور کی پوشاک بھی پہنا ڈالی اور خدا نے کہا یہ لو میرے بچوں، جاؤ، جو میں پہنتا ہوں تم بھی پہنو. ہاللیلویا. اتنی پیاری پوشاک ہے. تالیاں بجائیں خدا کے لیے. اتنا کچھ خدا نے بانٹا ہے انسان کے ساتھ. بانٹ دی پوشاک، لیکن پھر بھی انسان کامل، اچھی بولو نا جی، پھر بھی انسان کامل نہیں ہے. جاگتے رہیے. آخری چیز یاد رکھیے، ہمارے خدا کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یا کر سکتا ہے؟ ہمارا خدا آزاد خدا ہے. ہمارا خدا آزادی پسند خدا ہے. خدا کو آزادی بہت پسند ہے. وہ اپنی مرضی سے ہلتا ہے، جھلتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، فنا کر دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آزاد خدا ہے. ہاللیلویا. وہ آزاد خدا ہے. خدا نے اپنی یہ والی بلیسنگ بھی ان دونوں میاں بیوی کو دے دی. یہ لو، تم آزاد ہو. بھول نہ جانا میری پرستش کرنا. تم آزاد ہو. میں نے باغ عدن کے کسی درخت پر ایک پہرا بھی نہیں لگایا. جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، بڑھو، پھلو، انجوائے کرو، جانوروں سے کھیلو. یہ ندیاں میں نے یہاں پر بنائی ہیں، ان میں انجوائے کرو، لطف اندوز ہو اپنی زندگی سے. لیکن جس درخت سے میں نے منع کیا ہے، پہرا میں نے وہاں بھی نہیں لگایا ہوا. تم آزاد ہو. اور یہاں سے ساری گیم خراب ہوتی ہے. ساری گیم. آدم اور ہوا نے اپنی آزادی کا، اس برکت کا، اس بلیسنگ کا، اس نعمت کا، خدا کی اس نیچر اور عادت کا جو خدا نے آدم اور ہوا سے بانٹ دی، آزادی کی، غلط استعمال کیا. گناہ کے لیے استعمال کیا. خدا کی برکت کو گناہ کے لیے استعمال کیا ان دونوں میاں بیوی نے. اور وہ کون سی برکت تھی؟ آزادی. بولیں، وہ کون سی برکت تھی؟ یس. خدا نے ان کو آزاد چھوڑا ہوا تھا، با اختیار بنایا تھا، اور انہوں نے اس خدا کی بلیسنگ کا ناجائز اور غلط استعمال کر کے گناہ میں گر گئے. اوکے، انہوں نے پھل کھا لیا، اور جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، غور سے سنیے گا، جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کو محسوس ہوا کہ ہم ننگے ہیں.
اس وقت محسوس نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ لکھا اس وقت کے لیے بھی ہے کہ آدم اور ہوا ننگے تھے. جیسے انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، خدا نے ان سے سب سے پہلے تو وہ پوشاک چھین لی جو خدا نے اپنی ان کو دی تھی. خدا نے اپنی جو پوشاک بانٹی تھی، خدا نے سب سے پہلے وہی چھین لی. وہ ادھر دو، تم اس لائق نہیں ہو، تم اس جلال اور اس نور کے لائق نہیں ہو. خدا نے بہت کچھ بانٹا انسان کے ساتھ، اپنی صورت اور اپنی شباہت بانٹ دی ہے. انسان کامل پھر بھی نہیں ہے، بہت کچھ بانٹا ہے خدا نے انسان کے ساتھ. میں 4 چیزیں آپ کو گنواؤں گا. آئی مائٹ بی رانگ، غلط ہو سکتا ہوں میں. 4 چیزوں کے علاوہ خدا نے انسان کے ساتھ شاید سب کچھ بانٹ دیا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ازلیت، خدا ازل سے ہے، آدم ایک وقت پر بنایا گیا. ازلیت خدا نے انسان اور آدم کے ساتھ نہیں بانٹی. نمبر 2، نور. میری آیت مکمل کیجئے گا. خدا نور ہے. بولیے خدا کی ساخت نور کی ساخت ہے اور آدم کی ساخت مٹی کی ہے. خدا نور کا ہے، آدم مٹی کا ہے، لہٰذا خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور خدا نے آدم کے ساتھ نور شیئر نہیں کیا. خدا نور کا ہے اور آدم مٹی کا. تو یہ دوسری چیز نور، یہ خدا نے آدم کے ساتھ شیئر نہیں کی. ہاں، نور کی پوشاک پہنا دی لیکن نور کا آدم کو نہیں بنایا، مٹی کا بنایا. نمبر 3، الوہیت. ساری الوہیت خدا کے اندر موجود ہے، آدم کے اندر موجود نہیں تھی اور نہ خدا نے اس کو بانٹی. نمبر 4، کاملیت. کاملیت کا درجہ خدا نے اپنے پاس رکھا. اب سوال ہمارا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کہ کلام سے اتنی پرفیکٹ چیزیں بنا دی ہیں خدا نے، اتنی مکمل چیزیں خدا نے بنا دی ہیں کلام اور حکمت کی قدرت سے، تو جو چیز خدا نے ہاتھوں سے بنائی ہے وہ چیز کامل کیوں نہیں ہے؟ وہ چیز مکمل کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. گناہ کرنے سے پہلے آدم گناہ کرنے سے پہلے ایک کامل انسان تھا. ہاللیلویا. بیچارے نے گناہ کیا، ہمیں بھی لے ڈوبا. ایک کامل انسان تھا آدم کی راست بازی کامل تھی، عبادت گزاری کامل تھی، محبت کامل تھی. اس وقت آدم پہ یہ آیت لاگو نہیں ہوتی کہ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. اس کی راست بازی کامل تھی لیکن گناہ سے پہلے. خدا نے آدم کو کامل انسان بنایا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا، خدا نے آزادی اور اختیار کی بلیسنگ ان کو دے دی، وہاں سے ساری گیم خراب ہو گئی. وہ بات چھوڑ دیں، پہلے پھل کس نے کھایا، بعد میں کس نے کھلایا، یہ بات کی باتیں ہیں، دیکھیں گے اس کو کبھی پھر. لیکن گناہ دونوں نے کیا، چاہے بعد میں کیا چاہے پہلے کیا، گناہ دونوں نے کیا اور باغ عدن سے باہر. آئیے مرکزی آیت کی طرف چلتے ہیں. رومیو 3 باب اور اس کی 23 آیت. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے کہ خدا نے انسان کو، آپ ازل سے ناکامل اور نامکمل نہیں ہیں. خدا نے انسان کو کامل انسان بنایا تھا اور زمین پر 2 ہی کامل انسان گزرے ہیں، ایک آدم گناہ سے پہلے اور ایک ہمارا ہیرو، ہمارا جانی یسوع المسیح. تالیاں بجائیں اس کے لیے. کامل انسان تھا یسوع. ہاللیلویہ. جی سر پڑھ دیجئے. رومیو کی کتاب 3:23 میں یوں رقم ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. آمین. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. سادہ سی آیت ہے لیکن پھر بھی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے. یہ جو اس آیت میں لفظ سب ہے نا، یہ سب بہت ہی خاص لفظ ہے. اس سب کے پیچھے سر کوئی نام لکھا ہوا ہے؟ کسی نبی کا نام، کسی بڑے سے بڑے نبی کا نام لکھا ہو؟ نہیں لکھا ہوا.
اگر کوئی کامل ہوتا، بائبل کی اتنی جگت پرسنالٹیز ہیں، بائبل میں ہیرو پرسنالٹیز ہیں، اگر کوئی کامل ہوتا تو اس کا نام لکھ دیا جاتا کہ فلاں فلاں شخص کے علاوہ سب نے گناہ کیا۔ یہ روح القدس ہے رائٹر، اس کلام مقدس کا رائٹر پاک روح ہے، اور وہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر کلام مقدس میں کسی کے خطاؤں اور گناہوں پر کا ذکر نہیں لکھا ہوا، ذکر نہیں ہے کسی بھی نبی یا کسی نیک شخص کی خطاؤں کا، گناہوں کا، تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ وہ کامل تھا۔ یہ آیت سب پر لاگو ہوتی ہے، آدم سے لے کر آج کے دور کے 8ویں ارب انسان تک سب پر یہ آیت لاگو ہوتی ہے کہ کیا؟ سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کون سا جلال ہے؟ یہ کس جلال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس گلوری کی بات ہو رہی ہے؟ ارے یہ وہی جلال ہے جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے ساتھ تھا۔ یہ اس جلال سے محروم ہے انسان، یہ اس گلوری، اس ڈوکسا سے، اس پریزنس سے محروم ہو گیا انسان جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے ساتھ تھا۔ اس ایک درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے آدم کی شرست میں، آدم کے خون کے اندر، انسان کے خون کے اندر گناہ رچ اور بس گیا، اور انسان کے اندر کیا گناہ رچنا بسنا ہے؟ زمین لعنتی ہو گئی ان کے گناہ کے سبب سے، زمین بھی لعنتی ہو گئی۔ بائبل کی تھیوری کے مطابق بچے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کا چلیں پہلا حصہ نہیں تو دوسرا حصہ سارے بچوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹے قائن سے لے کر، اور ابھی جب میں بات کر رہا ہوں، میری بات کے دوران دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ساری جلال سے محروم پیدا ہو رہے ہیں، تمام بچے جلال سے محروم پیدا ہو رہے ہیں بیچارے۔ گناہ بے شک نہیں کیا لیکن جلال سے تو محروم ہے، جلال سے محروم ہے۔ آپ کا ہنوک بھی اس میں شامل ہے جو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ بھی اس آیت کی جکڑن میں آتا ہے۔ ابراہیم، اسحاق، ایزیکیل، ڈینیل، جرمیہ، یو کین نیم اٹ، آپ کس کس کا نام لیں گے سب پر یہ آیت لاگو ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں آگے کہ اس کے گناہوں کا تو بائبل میں ذکر ہی نہیں ہے، لیکن لکھا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کامل تھے۔ میں آپ کو بائبل کی 2 بڑی ہیرو پرسنالٹیز کی مثال دینے لگا ہوں، بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی پرسنالٹیز یہ پہلے تھے کیا؟ ایک پرانے عہد نامے میں سے اور ایک نئے عہد نامے میں سے۔ پرانے عہد نامے کی ہیرو پرسنالٹی، پرانے عہد نامے کی ہیرو نہیں، مسیحیوں کی ہیرو پرسنالٹی نہیں، 3 مذاہب کی، 3 قوموں کی، 3 مقدس کتابوں کی ہیرو پرسنالٹی ہے وہ۔ موسیٰ ایک بہت بڑا نبی کہلایا۔ خدا نے موسیٰ کو تمام نبیوں پر فوقیت بخش دی۔ اگر رینکنگ کے اعتبار سے ہم نبیوں کے نام لکھنا شروع کریں کہ سب سے پہلا نبی حضوری کے اعتبار سے اور جلال کے اعتبار سے، خدا کی رفاقتوں کے اعتبار سے، رویا کے اعتبار سے سب سے بڑا نبی کون ہے تو وہ موسیٰ ہی ہے۔ خدا نے اتنی بڑی رویا موسیٰ کے حوالے کر دی، موسیٰ کے کریڈٹ میں خدا کی بہت بڑی بڑی ملاقاتیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں موسیٰ کون تھا؟ موسیٰ ایک قاتل تھا، he was a murderer، وہ ایک کلر تھا۔ اس نے اپنے ایک عبرانی بھائی کو بچانے کے لیے ایک مصری کا قتل کیا تھا۔ کر لیں بات، خدا نے قاتل کو اتنا بڑا نبی بنا دیا اور تمام نبیوں پر فوقیت بخش دی۔ کچھ بگاڑ سکتے ہیں خدا کا؟ نہیں بگاڑ سکتے بھائی۔
میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ آزاد خدا ہے، آزاد ہے وہ. چلیں یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو موسیٰ ایک قاتل تھا، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہاتھ تھے. 2 گناہ کر کے آیا، ایک تو مار بھی دیا، اوپر سے اس کو ریت میں چھپا بھی دیا. وہ بیچارے اس کے گھر والے ڈھونڈتے ہوں گے، روتے ہوں گے، پٹتے ہوں گے، ہائے ہمارا بچہ کدھر چلا گیا، ہمارا باپ کہاں چلا گیا. موسیٰ مار کے آیا تھا، اور یقین جانے مجھے بعد میں اس قتل کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے. خدا نے ایسا اگنور کیا کہ واہ واہ، کاش خدا سب کے گناہ سے اگنور کر دے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. اگنور کیا خدا نے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ قاتل تھا، کامل نہیں تھا. اور نبی بننے کے بعد بھی موسیٰ نے ایسی مسٹیکس کی، غلطیاں کی کہ وہ اپنی بڑی بڑی برکتوں سے ہاتھ دھو بیٹھا. موسیٰ کامل نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بائبل مقدس کی، قرآن مجید کی اور توریت کی ہیرو پرسنالٹی ہے. 3 قوموں کا ہیرو ہے وہ، 3 قوموں کی ہیرو پرسنالٹی ہے. 3 کتابوں میں اس کا ذکر ایز اے ہیرو لکھا جاتا ہے، اور اس کے کریڈٹ میں خدا کے ساتھ بڑی بڑی ملاقاتیں ہیں، بڑے بڑے معجزات ہیں. خدا نے بائبل کی سب سے بڑی رویا موسیٰ کے پاس تھی. اس وقت قوم بنی اسرائیل غلامی میں تھے. اور بعد میں حیرانگی کی بات دیکھیں، موسیٰ کے ہی تھرو وہ حکم آ گیا تو خون نہ کرنا، اور موسیٰ خود اپنی پرانی زندگی میں ایک قاتل تھا. دیکھیں وہاں سے جب وہ بھاگ کے نکلا ہے نا مار کے، خدا نے اس جلتی جھاڑی میں جب اس سے ملاقات ہوئی ہے موسیٰ کی، خدا نے اس وقت بھی ذکر نہیں کیا یہ تو کر کے کیا آیا ہے، تو مار کے کیوں آیا مصری کو. بس اس سے نہیں برداشت ہوا، اس نے مار دیا. یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. تمام نبیوں پر فوقیت بخشی ہے کس کو جی؟ سب سے بڑا نبی ہے کون؟ موسیٰ. موسیٰ کے کریڈٹ میں بہت بڑے بڑے معجزات ہیں. آگے چلتے ہیں. دوسری پرسنالٹی، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑی. نئے عہد نامے کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے وہ. یسوع کے ساتھ 12 شاگرد تھے، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو اس رسول کو ہو گیا، پولوس رسول. سلیوٹ ہے جن کی خدمت کو، تالیاں بجائیں ان کے لیے. کیا سروس دے کے گئے ہیں وہ زمین پہ. پولوس رسول ایک بہت بڑے رسول تھے. پہلے تعریف کر دوں نا، رسول اعظم تھے وہ. مفکرین ان کو رسول اعظم کہتے ہیں. خدا نے تمام رسولوں پر ان کو فوقیت بخش دی. جیسے موسیٰ کو تمام نبیوں پر فوقیت بخشی، ویسے ہی خدا نے پولوس کو تمام رسولوں پر فوقیت بخش دی. تمام رسولوں سے بڑا ہے. اب ذرا دیکھیں پولوس کون تھے. موسیٰ تو قاتل تھا نا، پولوس ظالم شخص تھا، انتہائی ظالم شخص تھا اور قاتل بھی تھا. مسیحیوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو قید خانہ میں ڈالا کرتا تھا. کون؟ پولوس. اور ہیں وہ رسول اعظم. ایک مبشر کا، جوان مبشر کا قتل کیا، اسٹیفنس کا. کس نے؟ پولوس کی رضامندی سے قتل ہوا. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں کیا سی بات آئی. پولوس رسول جب مرے ہوں گے اپنی خدمت کرنے کے بعد، تو وہ آسمان کی بادشاہی میں جب گئے ہوں گے، انہوں نے سب سے پہلے اسٹیفنس کو گلے سے لگایا ہوگا. ہاللیلویہ. انہوں نے سب سے پہلے اسٹیفنس کو پیار کیا ہوگا. ہائے میرا بچہ، میں نے تجھے مارا تھا.
मैंने तुझे सताया था। बहुत बड़े रसूल थे ये, बहुत बड़े रसूल थे, लेकिन कातिल थे। मकसद यह बताने का कि कामिल कोई भी नहीं है। अरे खुदा ने आप में से ही खादमों को चुनना होता है, इंसानों में से। खुदा फरिश्तों को भेज के पादरी नहीं बनाता। खुदा फरिश्तों को भेज के मुबश्शिर, रसूल, चरवाहे, उस्ताद नहीं बनाता। वो आप में से ही चुनता है, इंसानों में से ही अपनी खिदमत के लिए लोग चुनता है। मैं हैरान होता हूं, यीशु जमीन पर जाने के बाद से हमें बड़े बड़े तहाइफ दे के गए हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा तोहफा सलीब है। हालेलुया। ये सलीब पे हालेलुया तो निकला है, लेकिन जब यहां पर आती है ना, तब पता चलता है, तब चीखें निकलती हैं। यीशु ने अनाजील में कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। इस सलीब का मतलब है दुख, आजमाइशें, परेशानियां, रोना, चिल्लाना, जख्म। यीशु जानता था कि यार सलीब के नीचे, दुखों के नीचे, परेशानियों के नीचे, इतनी चिल्लाहट के नीचे इंसान कामिल कभी नहीं हो सकता। इसलिए तो यीशु ने कहा मेरा जुआ मुलायम है, मुलायम है। क्योंकि कामिल होना इंसान के बस में। अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। चश्मे से